سوات میں ہمارے نمائندے عیسیٰ خان خیل موجود ہیں جو ہمیں حلقہ NH4 کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ عیسیٰ خان بتائیے گا وہاں مزید کیا مسائل ہیں؟ میں اس وقت تحصیل کبل کے سیول ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے گیٹ پر موجود ہوں۔ ہم اندر جائیں گے، مریضوں سے اور مریضوں کی لواحقین سے پوچھیں گے کہ ان کی کیا کیا مشکلات ہے۔ گندگی تو ہسپتال کے گیٹ ہی کے ساتھ بڑے تعداد میں گندگی موجود ہے۔ جو اسپتال میں استعمال ہونے والے سیرنج وغیرہ جو ہے وہ یہاں پر پڑے ہیں، تو اندر کیا صورتحال ہوگا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ناظرین، میں اس وقت تحصیل کبل کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے MS ڈاکٹر فاروق احمد سے کے ساتھ موجود ہوں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ عوام کی مشکلات کیا ہے۔ اسپتال تو ہے لیکن اس میں کمی کتنی ہے، کس چیز کی ہے، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا فاروق صاحب، یہ بتایا کہ یہاں کیا مسائل ہے، عوام کی کیا مشکلات ہے، یا ہسپتال میں کیا ڈاکٹروں کی کمی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو جیو نیوز کا شکریہ یہاں تشریف آوری کا۔ ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، اسی طرح تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کبل میں بھی کچھ مسائل ہیں، کچھ میجر ایشوز ہیں، انہی پر بات کریں گے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی اپ گریڈیشن ہوئی ہے، بلڈنگ ہمیں ہینڈ اوور ہوا ہے تقریباً 5-6 مہینے پہلے، اور ہاسپٹل کے فنڈز تقریباً جتنے بھی ہاسپٹل کے فنڈز تھے اس کی منظوری ہو چکی ہے جون 2022 میں، لیکن وہ فنڈز ریلیز نہیں ہو پا رہے۔ یہاں فرنیچر کی ہمیں کمی ہے، ایکوپمنٹس کی ہمیں کمی ہے، باقی جو ضروریات ہوتی ہیں ہاسپٹل کی وہ اس کی تھوڑی سی ہمیں کمی ہے۔ تو جو فنڈز ہاسپٹل کے ہیں اگر وہ ریلیز ہو جاتے ہیں، یہ نگران سیٹ اپ سے پہلے اس کی منظوری ہو چکی ہے، تو اگر وہ فنڈز ریلیز ہو جاتے ہیں تو ہماری کافی سارے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ میں نے سنا ہے یہاں اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی کمی ہے، وہ کتنے ڈاکٹر ہے؟ سر ویسے اوورآل اگر ہم بات کریں تو راؤنڈ اباؤٹ 70 اسپیشلسٹ پوسٹ ہیں سوات میں۔ ہمارے کبل میں 10 اسپیشلٹیز ہمیں دی گئی ہیں اپ گریڈڈ ہاسپٹل میں، اور 10 اسپیشلٹیز میں ابھی ہمارے پاس 3 ڈسٹرکٹ اسپیشلسٹ موجود ہیں، گائنی آپس کی، پیڈیاٹرکس، اور اس کے علاوہ جنرل سرجری۔ باقی تقریباً 7 ڈسٹرکٹ اسپیشلسٹ کی پوسٹ ہمارے کبل ہاسپٹل میں ابھی بھی خالی ہیں۔ جی ناظرین، میں اس وقت تحصیل کبل کے علاقہ کانجو بازار میں موجود ہوں۔ آئیے میرے ساتھ اسٹوڈنٹ کھڑے ہیں، ان سے کچھ سوالات کریں گے کہ ان کے جو مسائل ہے تعلیم کے لحاظ سے وہ اس میں حکومت نے کردار ادا کیا تھا کہ نہیں۔ ہماری تعلیمی نظام جو ہے انہوں نے اس میں بالکل ترقی پائی ہے۔ انہوں نے مثلاً کہ نئی نظام جو کہ ہے SLO سسٹم ہے وہ نکالی ہے، جس پر بچوں نے بورڈ کا 2023 جو کہ بورڈ کے امتحانات وہ دیے اور بچوں نے مارکس بھی لیا، فیل ہو گئی تھے، مگر پھر دوبارہ سے پہلے مرتبہ تھا جس میں سے بچوں نے اتنے نمبرز نہیں دی، لیکن دوبارہ جو کہ انہوں نے پھر لیا تو اس میں بچوں نے بھرپور نمبر دی تھے اور اچھے نمبر لیے تھے، جس میں ہماری تعلیمی نظام جو کہ ہے ان میں بہت ترقی پائی ہے۔ بہت مسائل ہیں نا، ادھر تو سب مسائل ہے۔ اگر غریب لوگ جو ہے نا وہ تو روٹی نہیں پیدا کر سکتے، تو 3000 میں آٹے کے تھیلا جو ہے نا وہ 2-3 ہزار میں، اور دیہڑی جو ہے نا وہ تقریباً 700-800 روپے۔ نہیں، یہاں پر جو بجلی ہے، پانی، ان کی سہولیات ہے کہ نہیں، اس سے مطمئن ہے؟ نہیں، کچھ سہولیات بھی نہیں ہے۔ تو یہ پچھلی حکومت نے کچھ کام نہیں کیا ہے؟ بجلی، گیس جی ہے لیکن تو بل لوگ نہیں دے سکتے، بل آتے 4-5 ہزار، 10 ہزار، 15 ہزار، غریب لوگ کیسے دے گا بل؟ نہیں، گلی کوچوں میں جو یا ترکول ڈالے ہیں کہ نہیں، روڈوں پر کام کیا ہے؟ ڈالی ہے نا، وہ ڈالی ہے نا۔ تو یہ بتائے کہ یہاں جو علاقے ہے اس میں پانی کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ پانی کا مسئلہ ہے، ادھر پانی کا مسئلہ بہت ہے۔ تو یہ مسئلہ حکومت نے حل نہیں کیا 5 سال میں؟ نہیں کیا۔ بنیادی سہولیات عوام کو حکومت نے فراہم کی ہے؟ عوام کے مسائل ہے؟ اگر نہیں
حل ہوئی ہے 5 سالوں میں اس حلقے میں کہ نہیں؟ بالکل نہیں ہوا ہے، اور بنیادی مسائل جو ہے نا پچھلے حکومت نے عوام کو بڑے مسائل میں الجھایا ہے۔ سروے پاکستان کے لوگوں کے زمین قبضہ ہو رہی ہے۔ یہ کیمیو، ہم ترقی کے خلاف نہیں ہے، کیمیو چاہیے، ہم کیمیو چاہتے ہو، لیکن لوگوں کے گھروں پر نئی خاریے کے بیچ میں نئی موٹر وے ہم چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کے زرعی زمینوں، باغاتوں اور گھروں پہ نہیں، دریا کے کنارے بنجر زمین پر بنایا جائے۔ اس طرح بہت سے اس پچھلی حکومت کا جو بھی مسئلے تھے وہ سارے لوگوں کو الجھایا ہوا ہے، اور سارے لوگ ان سے ناراض اور خفا ہیں۔ نہیں، یہ حلقہ پور کا مسئلہ ہے۔ اگر حلقہ پور کا مسئلہ ہے تو یہ کیوں حل نہیں ہوا جرگے کی شکل میں؟ یا لوگ تیار نہیں تھے، حکومت کی بات نہیں مان رہے تھے، یا حکومت کی کمزوری تھی؟ حلقہ پور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے سوات کا مسئلہ ہے، اور سارے لوگ ہم پچھلے میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ حلقہ پور سے گزرے گا یہ موٹر وے؟ بالکل حلقہ پور سے گزرے گا، ہزارہ علی گرامہ سے لے کر فتح پور تک ہے، اور ساری زرعی زمینوں، باغاتوں اور گھروں پر ہے۔ اس طرح جو کیمیو بنا رہا ہے، ہم کیمیو کے مخالف نہیں ہے، کیمیو چاہتے ہیں، لیکن پھر کے لیے گاؤں کے بیچ میں بنایا گیا ہے لوگوں کی زمینوں پر۔ اس طرح اگر ہمارے ساتھ ماندور میں جو زمین ہے وہ گھر نہیں ہے، خالی زمین ہے، اگر اس پہ بنایا جاتا تو لوگ بہت خوش ہوتے۔ ہم سمجھتے کہ یہ ترقی کے کام ہے، لیکن یہ ترقی کے منصوبے نہیں ہے، یہ انتقامی منصوبے ہے۔ جی، ہم پہنچ گئے ہیں تحصیل مٹا بازار میں موجود ہوں۔ یہاں سے لوگوں سے پوچھیں گے کہ ان کی مسائل کیا ہے، بنیادی مسائل حل ہوئی ہے یا نہیں، حکومت نے کچھ کام کیا تھا 5 سال میں یا نہیں۔ آئیے جاتے ہیں عوام کی طرف۔ یہاں پر پہاڑی علاقوں میں کیا کیا مشکلات ہیں؟ پہاڑیوں ادھر تو یہ کہ یار پانی کا بھی کمی ہے، تکلیف ہے ادھر، اور جو روڈ ہے ان میں بھی کمی ہے کافی۔ جی ہاں، جو اسکول ہے، مدرسے وغیرہ وہ بھی کام ہے نا ادھر۔ جی تو اس کے لیے جو ہے نا کافی کام ہونا چاہیے۔ یہاں کی جو ہم تحصیل مٹا کی بات کریں تو کافی حد تک ماشاء اللہ وزیر اعلیٰ کا سابقہ جو وزیر اعلیٰ تھا ان کا حلقہ تھا، تو کافی حد تک تو ماشاء اللہ انہیں کام کیا ہے، لیکن باقی ابھی بھی کافی مسئلے ہیں وہ بھی باقی ہے، تو انشاءاللہ توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جلد حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے تو اگر کام کیا ہے میرے خیال میں پی کے اپنے صوبائی حلقے میں کیا ہے، باقی حلقوں میں تو مسئلے مسائل تو ہے۔ یہ تو بالکل یہ واضح بات ہے، یہ صرف تحصیل مٹا تک محدود کام ہوا ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہے نا وہ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ جی یہاں پر لوگ بھی گلا شکوے کر رہے ہیں کہ تحصیل مٹا کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر بچوں کو تعلیم کی میں مشکلات کا سامنا ہے، تعلیم اور پانی بھی جو قدرتی چشمے تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے اقدامات کی گئی تھی کہ نہیں؟ جی بالکل، یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہاں کے جو پہاڑی علاقے ہیں، تو کل بھی ہم گئے تھے کوریج کرنے کے لیے، وہاں بھی پانی کا بہت شدید مشکلات تھا۔ وہاں کے عوام جو ہے نا بہت دور دراز علاقوں سے پانی لے کے آتے ہیں، اور پینے کے پانی بھی نہیں ہوتے، اور جو مطلب اس کے علاوہ جو استعمال کے پانی ہوتے ہیں وہ بھی مطلب شدید مشکلات ہیں پانی کے حوالے سے۔ یہاں پر کافی حد تک کامیں ہو چکی ہے، کچھ باقی رہی کیونکہ جو ڈیولپمنٹل کامیں ہیں وہ پیچھے ابھی بھی ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں کے لوگ میڈیکل کے لیے وہ پشاور جاتے ہیں، اسلام آباد جو فارن کنٹریز میں چلے جاتے ہیں، یا ان کی جو بایو میٹرک ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح پشاور اور دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ سسٹم یہاں سوات میں ایک سسٹم یہاں پر بھی آ جائے تو لوگوں کو آسانی ہوگی۔ اسی طرح بڑی بڑی جو یونیورسٹیز ہے تعلیم کے لحاظ سے ہے وہ بھی سوات کافی حد تک پیچھے ہیں۔ ابھی اگر میں ماسٹر کر چکا ہوں اور میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں یا اس سے آگے جانا چاہتا ہوں تو میں مجبوراً اپنے علاقے سے اپنے سوات سے نکلنا پڑے گا مجھے۔ کیا مسائل حل ہوئے ہیں؟ یہ جو عمران خان کی حکومت ہے نا تو اس سے نواز شریف کا زیادہ اچھا تھا، کیونکہ یہ جو سوات پہ جنگ بھی آیا تھا دہشت گردی کا، تو وہاں پر جو ریٹ تھی نا مل نہیں رہی تھی، لیکن عام ریٹ پہ چل رہی تھی۔ اور اب جو تھا شروعات تو اس نے کی تھی، پھر تو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے نا خود بخود، تو پی ٹی آئی کا اس میں بڑا ہاتھ ہے مہنگائی میں۔ جی اس وقت میں موجود ہوں کوزہ میں۔ آئیے گفتگو کرتے ہیں۔ کوزہ بانڈے کی رہائش ہے کہ یہاں پر اس حلقے میں بنیادی مسائل حل ہوئی ہے عوام کی یا نہیں؟ السلام علیکم۔ السلام جی۔ یہ بتائیں کہ یہاں پر کیا مسئلے ہیں، حکومت نے حل کی تھی کہ نہیں؟
مسائل تو پورا ہے, ہر مسئلہ ہے. روڈ کا بھی مسائل ہے, آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا 3-4 مہینے ہو گیا روڈ مکمل نہیں ہو گیا, اس کا جو کنارے ہے وہ بھی خراب ہے. اور عوامی مسائل بھی ہے, تعلیم کا مسائل بھی بہت زیادہ ہے. آج کل آپ لوگوں نے دیکھا پچھلے سال میں کبل تحصیل کبل کے ڈگری کالج میں لوگوں کو 400 بندے کو داخلہ نہیں مل گیا. سب سے بنیادی مسئلہ تعلیم کا ہے. اگر تعلیم میل فیمیل میل میں 400 بندے وہ کالج سے ایسا پارک بیٹھے, اس کو داخلہ نہیں مل گیا, بلڈنگ میں جگہ نہیں ہے. تو یہ 9 سال میں صبح میں تعلیم کا کچھ مسئلہ حل نہیں ہو گیا, بلڈنگ نہیں بن گیا. اگر تعلیم نہیں ہے ملک میں تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے. اور یہاں پر بجلی کی کیا صورتحال ہے؟ بجلی آج کل جو لوڈ شیڈنگ ہے 2 مہینے ہو گیا, بہت لوڈ شیڈنگ ہے. صبح سے 1 بجے تک وہ بھی لوڈ شیڈنگ ہے, شام کو بھی جا رہا ہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ شام کو بھی نہیں ہو رہا ہے, بجلی چل رہا ہے. کیا ووٹ دیں گے اس الیکشن میں؟ ہمارے خیال میں تو ووٹ دیں گا, بالکل نہیں لازم دے گی, یہ تو لازمی بات ہے ووٹ دیں گا. لیکن جو ووٹ کا حقدار ہے اس کو دے گا, ہر آدمی کو میں نہیں دیتا ہوں.